بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام تعلیمات اولیاء اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے آپ کی سیرت، آپ کے افکار کی روشنی میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع ہے آخرت، اور اس پہ ہم آپ کے اقوال کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرت کے حوالے سے صوفیہ کرام کس طرح سے ہمیں ترغیب دیتے ہیں، اور قرآن حکیم، احادیث رسول اور اقوال صالحین کی روشنی میں اس موضوع کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہماری خوشبختی ہے کہ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور ہمیشہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر آپ کی موجودگی تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ اللہ تعالیٰ میرے حق میں مبارک کرے، آمین۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ جزاک اللہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بھی ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ ملک کے ممتاز محترم ثنا خاں ثنا گو جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، آخرت ہمارا موضوع ہے، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ذوق عبادت اور فکر آخرت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ٹیم کو۔ خوبصورت موضوع ہے، در حقیقت یہ وہ موضوع ہے جو ہم بھلا چکے ہیں۔ ٹھیک۔ ہمارا سماج اور ہمارا نظام معیشت کا ہو یا سیاست کا ہو یا اخلاق کا ہو، ایسے لگتا ہے آخرت ہمارے پیش نظر نہیں رہی، ٹھیک، اور بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اندھوں کی ایک فوج اندھیرے کے ساتھ تھی، یہ شہر بے چراغ یکا یک نہیں ہوا۔ واہ، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے جس کیفیت میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کی تعلیمات کے صدقے سے اسے اس بھنور سے نکالے۔ آمین۔ صوفی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور آپ تو سرخیل اصفیاء ہیں، بے شک۔ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز۔ صوفی ذہن کو سوچ کی ایک کال کوٹھلی سے نکال کر دوسری کال کوٹھلی میں بند نہیں کرتا۔ یہ جو عصبیتیں ہیں مسلکی لسانی، صوفی یہ کام نہیں کرتا۔ صوفی کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، رب العالمین، رحمت للعالمین۔ ایک مخلوق سے رشتہ ربوبیت کا ہے، اور ایک رحمت للعالمینی کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صوفی نہ کسی سے الجھتا ہے اور نہ جھگڑتا ہے، صحیح، بلکہ وہ تنگ ذہنوں کو وسعت آشنا کرتا ہے۔ صحیح۔ صوفی جانتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے وہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر لمحہ نیا طور، نئی بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ واہ، وہ یہ سفر جاری رکھتا ہے، اور اپنے ساتھ آنے والوں میں بھی یہ وسعت دے جاتا ہے۔ اقبال کے بقول، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ واہ واہ۔ سرور بھائی، بھلا کسی مسافر کو بھی کسی سے دشمنی پالتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے؟ جس کی نظر سفر پر ہو، منزل پر ہو، وہ کبھی کسی سے الجھتا نہیں ہے۔ ٹھیک، صوفی اپنے آپ کو حقیقی معنی میں اس دنیا میں مسافر سمجھتا ہے، صحیح، نہ وہ الجھتا ہے نہ وہ جھگڑتا ہے، اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور واصل باحق ہو کر یہ پیغام دے جاتا ہے زبان حال سے، بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، سبحان اللہ۔ یہی تو ہے فرق مجھ میں اس میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا وہ۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ صوفی ہمیشہ انسان کو اگلی منزل کی طرف جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں نا، اگر ایک جگہ پانی کھڑا رہے تو سمیل چھوڑ دیتا ہے، اس فکر کا کیا ہوگا جو ایک جگہ آ کے ٹھہر جائے؟ صحیح،
اسی طریقے سے اگر آپ اور میں دیکھیں کہ جو ایک جگہ رہتے ہیں نا، یعنی جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں، وہ دشمنیاں پالتے ہیں، اور جو سفر جاری رکھتے ہیں نہ وہ جھگڑتے ہیں نہ دشمنیاں پالتے ہیں. گویا تحرک میں صفا ہے اور جمود میں جو ہے وہ تقدر ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں. اب اس تمہیدی کلمات کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت جو سرخیل اصفیاء ہے، سبحان اللہ. اگر آپ کی نظر آخرت پر نہیں ہوگی، دیدار الہی پر نہیں ہوگی، تو پھر کس کی ہوگی؟ کیا کہیں. آپ جب ولادت ہوئی تو آپ تو پیدائشی ولی ہیں. ولد للاشراف والدن لا یرضع فی رمضان، یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ ہی نہیں پیتا. واہ. آپ اندازہ لگا لیں، تو جس کی ولادت کے وقت عبادت اور ذوق عبادت کی یہ کیفیت ہو تو اس کی آگے کیا ہوگی. بلکہ ایک جملہ ملتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں جب بچپن میں میں تھا اور کبھی کبھی میرا دل جس طرح بچوں کا مائل ہوتا ہے کھیل کی طرف، کلما حممت الی ان العب مع الصبیان اسمع قائلا الی یا مبارک. واہ واہ. جب کبھی میرا دل کھیل کی طرف مائل ہوتا تو مجھے کہنے والے کی آواز سنائی دیتی، اے برکتوں کے حصار میں گھرے ہوئے وجود، آپ میری طرف آئیے. واہ واہ. تو یہ ذوق عبادت ہے. اور آپ کا ایک خوبصورت ایک جملہ میں عرض کر کے فکر آخرت کے حوالے سے اس پوائنٹ کو سمیٹتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اہل دل کی صحبت اختیار کرو، صاحب دل بن جاؤ گے. اور میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے. اور میرے نزدیک ذاکر وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں محو ہو جائے. واہ واہ. جس کا دل اللہ کی یاد میں محو ہو جائے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کے لطف لے رہا ہو. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، بریک کا وقت ہے اور بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، اور واپس آتے ہیں بریک سے تو اس اہم نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مسلمان، آپ نے فرمایا کہ ہر کام آخرت کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں ہر کام کو کرنے کے پیش نظر جو منزل ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے. تو اس قول سے کیا مراد ہے اور ہم کس طرح اس کا مصداق ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء، اور آج ہمارا موضوع ہے آخرت. ایک قول حضرت شیخ کا پیش کرتے ہوئے سوال جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی اپنے تمام کاموں میں نیت صالح ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں کوئی کام دنیا کے لیے نہیں کرتا بلکہ دنیا میں آخرت کا گھر تعمیر کرتا ہے. دنیا کے کاموں کے ذریعے آخرت کا گھر تعمیر کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس قول کے حوالے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. اصل میں قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ ہے جو اس سارے تصور کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہم کس حیثیت سے اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے انفسہم، کیا بات. ان کی جانوں کو، سبحان اللہ. ان کے مالوں کو. کس لیے خرید لیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمایا. کیا بات. سو ہم خریدے ہوئے ہیں، اور ہم اس یہاں پر جو ہیں وہ اللہ جل مجدہ الکریم کے بندے بن کے آئے. سو اس تصور کو صوفیہ کرام نے اور حضرت شیخ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ملفوظات میں اور اپنے تعلیمات میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ ہم تو یہاں پر مستقل نہیں ہیں. یعنی ہم میں کرتے ساری عمر گزار دیتے ہیں. تو دیکھے تو صحیح ہماری حیثیت کیا ہے، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس مقصد تخلیق سے ہی بالکل ناآشنا ہو جاتے ہیں. تو اہل اللہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مقصد تخلیق سے آگاہ کرتے ہیں. ٹھیک. اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے وقت گزاریں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت گزارو جیسے کہ ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو، ایک غریب یا عابر السبیل، جو حدیث کے الفاظ ہیں، اجنبی یا رستہ گزرتا ہوا ایک شخص کہ وہ اس رستے سے گزر رہا ہے. تو جب ہم اس تصور کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے تو دنیا میں بھی رہیں گے، لیکن ہر معاملے میں ہماری فکر آخرت
کو संवारना हो जाएगी। दुनिया में तो हम रहेंगे लेकिन दुनिया के नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। और जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है ना जी, दुनिया सिजनुल मोमिन, हज़रत शेख ने इस हदीस का जिक्र किया अपने मलफूजात में। आप फरमाते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन, जो हुजूर ने फरमाया कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है। ठीक। तो मोमिन जो है वो तो इस कैद में है, और जो कैद से निकल जाए फिर उसका ईमान जो है वो मुतज़लज़ल हो जाता है। अल्लाह अकबर। गोया कि वो अंदाज़ा लगाए कि वो इस कैद से निकलते हुए सौदा किसका कर रहा है? अपने ईमान का सौदा कर रहा है। यानी कितनी ख़तरनाक बात है कि वो आज़ादी चाहता है लेकिन आज़ादी के बदले में कीमत क्या है? ईमान है उसकी कीमत। इसी तरह आपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद पाक ज़िक्र किया कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, आखिरत की खेती है। तो एक खेत को संवारते हुए किसान क्या करता है? उसके पेश नज़र जो है वो मुस्तकबिल की सूरत हाल होती हैं कि मैं कैसा बीज डालूँगा, मैंने पानी कैसा देना है, मेरा आबो हवा कैसी है, माहौल कैसा है, उसके मुताबिक वो अपने खेत को सेंचता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। और उसका पेश नज़र वो 3 महीने या 6 महीने के बाद का रिज़ल्ट होता है जो उसने लेना होता है। और फिर वो मेहनत करता हुआ रातों को भी जागता है, पानी भी देता है, फिर उसमें गोडी भी कलता है, हर भी जोतता है। तो आप फरमाते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए खेती है, तो हम इस दुनिया में कौन सा बीज डाल रहे हैं कि जिसका हमें क़यामत के दिन जो है वो फल लेना है। ठीक। तो हम इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए अपनी दुनिया में ज़िंदगी गुजारें कि अल्लाह की बारगाह में जो इनाम हमें मिलेगा या जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हम कैसा रिज़ल्ट चाहते हैं, वो आज हमने फ़ैसला करना है कि कल का हमारा रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू अभी इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब फरमा रहे थे उसकी रोशनी में एक सवाल ये भी बनता है, आपका कौल मुबारक है कि लोग आमाल दोज़खियों की तरह करते हैं और उम्मीद जन्नत की रखते हैं। तो जिस चीज़ की उम्मीद हो, जिस चीज़ जो मंजिल सामने हो, आमाल और हमारा रास्ता भी उसकी तरफ होना चाहिए, इसकी रोशनी में क्या फ़रमाते हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। पहले तो एक शेर है, गालिबन ये सादुल्लाह शाह साहब का है, अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर, मेरे हमदम यूं ही बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। ये अल्लामा का शेर। अमल से ज़िंदगी बनती है, सही। जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सही। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है, ये मौजू आज का नहीं है, आज से कम व बेश 1000 साल पहले सही। काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब किताब शिफा लिखी थी तो उसमें भी जहाँ इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया तो ये अशार ज़िक्र किए हैं। तर्जुन निजाता वलम तस्लुक मसाले कहा, वाह। निजात की तुम उम्मीद लगाए बैठे हो लेकिन निजात के रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। इन्न सफ़ीनत ला तजरी अलल युबसी, बिलाशुबा कश्ती कभी खुश्की में तो नहीं चला करती। अल्लाह अकबर। कश्ती में सफ़र करना है तो पानी की ज़रूरत होगी, तो इस अमल के पानी को चलाएगा तो उम्मीद की कश्ती चलेगी ना। जब पानी ही नहीं है अमल का तो उम्मीद की कश्ती कैसे रवां दवां होगी। फिर एक और उन्होंने कहा, तासिल इलाहा व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, तू अपने माबूद बरहक की नाफरमानी करता है और तेरी हालत ये है कि तू उससे मोहब्बत को ज़ाहिर करता फिरता है। हाज़ा लामरी फ़िल क़ियास बदीउ, ये जो तेरा रवैया है ना, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम है ये बड़ी अनोखी ख्वाहिश है जो तू लिए फिरता है। अल्लाह। लो काना हुब्बो का सादिकन ला अताता हूँ, अगर तेरी मोहब्बत सच होती तो तू अपने माबूद की कही हुई बात का पास रखता। क्या बात। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, इसलिए कि उसूल ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके नक्शे कदम पर चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये बुनियादी बात करने के बाद अब आए अमल और उम्मीद। जी हाँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा जहाँ ईमान का तज़किरा है वहाँ अमल का तज़किरा। ठीक। वमन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह ने फरमाया, मर्द हो या औरत हो, जो भी अमल करता है, अमल के रास्ते पर चलता है, बशर्ते कि वो मोमिन हो, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, ज़रूर बेज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, और जो आमाल वो करते रहे हैं उनकी जज़ा भी उन्हें दें। अल्लाह अकबर। यानी अमल एक ऐसा रास्ता है जो ज़िंदगी को पाकीज़ा भी करता है
اور اللہ کی جزا کا مستحق بھی ٹھہراتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر جو نصاب ہے کائنات کے لیے، نفع اور نقصان کے لیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے کون نکلتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان تو اللہ۔ یہ تو ایک پورے کا پورا پلیٹ فارم ہمیں دے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہدایات بھی دے دی گئی ہیں کہ اس سے ایسے گزرنا ہے۔ ٹھیک۔ اب ایک آدمی نے خلا میں جانا ہو اور وہ لباس ہی نہ پہنا ہو، آکسیجن ہی نہ ہو، تو وہ کیسے سر کر سکے گا؟ پہاڑ کی چوٹی ہو یا فضا کی بلندیاں ہوں، ممکن ہی نہیں ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح ایمان اگر بچانا ہے اور خالق کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ امیدوں سے آگے بڑھ کر عمل کا پانی ہو اور امید کی کشتی ہو، یہ دونوں چلیں گے تو منزل پر پہنچیں۔ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک تصور فطری طور پہ ذہنوں میں غفلت کی وجہ سے ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو کافی وقت ہے، اور پھر آخری عمر میں جا کے عبادت کر لیں گے اور اللہ کا ذکر بھی کر لیں گے، فکر آخرت بھی کر لیں گے، تو یہ اس عمر میں اتنی فکر آخرت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جو قول مبارک ہے کہ جنت کے طلبگار اس کی خریداری اور اس کا وصول آج ہے نہ کہ کل، جنت کی نہروں کا کھودنا اور جنت میں اپنے لیے پانی جاری کروانا آج ممکن ہے، کل نہیں، اور ہم کل کو بہت دور سمجھتے ہیں فطری طور پہ۔ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ نے اپنی تعلیمات میں بہت زیادہ عمل کو فوری اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کے خطبات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ معاملے کو مؤخر نہ کیا جائے، ٹھیک، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی، اور ویسے بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو کس کو اپنی سانسوں کی گارنٹی ہے کہ وہ چلیں گی؟ صحیح۔ اور آج کل ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوان موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ہر عقل مند آدمی اور باشعور آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا وقت کتنا ہے۔ تو یہ تو شیطان کی امید ہے جو انسان کو وہ لگاتا ہے، اور جس کے جھانسے میں انسان آ جاتا ہے، اور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس امید پر ساری عمر طے ہو جاتی ہے کہ شاید فلاں وقت، یہ 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور حضور نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ اللہ جس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے، اور وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ امید تو ویسے بھی مطلب فضول ہے کہ ہم امید لگا بیٹھیں کہ ہم مستقبل میں ایسا کریں گے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ انسان جو ہے وہ جوانی میں امید لگاتا ہے کہ میں بڑھاپے میں یہ کروں گا، اور بڑھاپے میں یہ امید لگاتا ہے کہ میں اور عمر مجھے ملے گی، اور یہ امیدیں لگتی ہی رہتی ہیں اور بڑھتی ہی رہتی ہیں، اور یہ کبھی بھی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے اپنے ہر مقالے کے آخر میں جو دعا فرمائی ہے، جہاں مقالہ ختم ہوتا ہے نا وہاں فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کے اندر بھی اچھائی کا تصور اور آخرت میں بھی اچھائی کا تصور، اور یہی انسان کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح خوبصورتی سے زندگی گزاریں کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہو اور وہاں شرمندگی نہ ہو۔ اور مجھے حضرت اقبال کی وہ معروف ربائی جو کسی نے آپ سے مانگی تھی، وہ رمضان صاحب نے، اور آپ نے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے نام سے کریں، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو اور پھر وہاں اللہ جل مجدہ الکریم ہم سے حساب و کتاب لے تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک تو ویسے ہی معاف فرما دے، کیا بات۔ اور اگر تو حساب لینا ہی ہے تو نے تو پھر مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضر نہ کرنا اور حضور کے سامنے حساب نہ لینا. تو یہ وہ تصور آخرت ہے جس کا ہمارے صوفیاء کرام نے بار بار ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اپنی دنیا میں تمام مشغولیت اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ آخرت ہی بھول جائے، بلکہ دنیا کا ہر عمل آپ کا ایسا ہو کہ آپ آخرت کے لیے جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ملنا ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہوا ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اور آج کے زمانے میں شاید یہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے یہ بات کہ ہم ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل سے، ہماری فکر سے فکر آخرت بہت معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم دنیا داری اور اس کے معاملات میں اتنے اپنے آپ کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ جو اصل فکر ہے، جو فکر آخرت ہے، وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. مزید اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء، اور آج ہمارا موضوع ہے آخرت، اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال کی طرف چلتے ہیں، اور ایک قول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کرتے ہوئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا مال آخرت کی طرف پہلے سے روانہ کر دے اور موت کا انتظار کر، بے شک تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر معاملہ دیکھے گا جو کہ تو نے دنیا میں دیکھا ہے. یہ کس مال کا ذکر ہے ڈاکٹر صاحب، اور کون سے اعمال ہیں جو ہم یہاں کرتے ہیں اور ان کا آخرت میں ان کا صلہ ہمیں ملے گا؟ سبحان اللہ. پہلے تو میں ایک 3 شعر عرض کرتا ہوں. یہ جو ہونے کا وہم ہے نا، اس حوالے سے کسی نے بہت خوبصورت لکھا ہے: جانا ٹھہرا ہے تو آداب و سلیقے سے نکل. جانا ٹھہرا ہے تو آداب و سلیقے سے نکل، سانس کی گٹھڑی اٹھا عمر کے میلے سے نکل. واہ واہ. تو ہتھیلی پہ دھری خاک سے بڑھ کر کیا ہے، تو ہتھیلی پہ دھری خاک سے بڑھ کر کیا ہے، یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے ہونے سے نکل. ہونے سے نکل. عصر ہو جائے تو پھر دھوپ ٹھہرتی کب ہے، اب فقط لمحوں کو گن سال مہینے سے نکل. واہ واہ واہ. صوفی کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر گزارتا ہے، اسی لیے وہ صاحب حال ہوتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں زندگی کا منظر کھینچا ہے تو مختلف اقوال ذکر کیے کہ زندگی 3 زمانوں پر مشتمل ہے: ماضی، حال، مستقبل. کچھ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 دنوں کا نام ہے، ایک گزر گیا ہے اور ایک آنے والا ہے، دونوں پر بندے کا اختیار نہیں ہے، ایک جو ہے اس پر بھی آدھا اختیار ہے. ٹھیک. تو امام غزالی فرماتے، میرے مرشد فرماتے تھے زندگی 3 سانسوں پر مشتمل ہے. سبحان اللہ. گزرا ہوا سانس ماضی ہو چکا ہے، آنے والا سانس مستقبل ہے، دونوں پر اختیار نہیں ہے. اللہ. اور حال کا سانس پر بھی آدھا کنٹرول ہے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، یہ جو ہونے کا وہم ہے اس سے نکلنا چاہیے. یہ جو آپ نے مال کی بات کی ہے، حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقول العبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ ثَلَاث، اس کے 3 ہی قسم کا مال اس کا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ ما اکلا فافنا، جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا. واہ. دوسرا، اور لابسا فابلا، یا اس نے پہنا اور بوسیدہ کر لیا، کیا کہیں. یا کسی کو عطا کر دیا اور اس کو غنی کر دیا لیکن خود اپنے ہاتھ سے تو نکل گیا. وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو بھی ہے، فہو ذاہب، وہ جانے والا ہے. اور وتارکہ للناس، اور وہ اسے چھوڑ کر، لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. اللہ. تو مال کی تو یہ ہے حقیقت ہے. 3 چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک نیک اولاد ہے، ایک جگہ کوئی مصحف کا بھی تذکرہ ہے، کوئی قرآن کا کسی کو وارث بنا جائیں. اس طریقے سے مختلف چیزیں 7 تک بھی ذکر کی گئی ہیں، یہ معروف ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہاں پر ہیں نا، صوفی صاحب حال اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ حال کی قدر کرتا ہے، اس پر مستقبل کے اندیشے پر اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک. جو وقت ملا ہے، وہ علامہ کا شعر ہے نا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. واہ
پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے ادھر ہی کرنا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے تھے کہ دنیا اور آخرت ہے، دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ سمجھ کر سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول ہے، زندگی سانسوں کا ایک محل ہے، جیسے ہی آپ سانس لیتے ہیں آپ کے محل سے ایک اینٹ نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر فانی کون ہو سکتا ہے جس کی زندگی کا محل ہر سانس پر جو ہے وہ اکھڑا جا رہا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر غافل کون ہے جو کسی سرائے کے اوپر اپنا مستقل ٹھکانہ بنائے۔ یہ تو گزرگاہ ہے، گزرگاہ کو گزرگاہ کے طور پر لینا چاہیے، سرائے کو سرائے کے طور پر لینا چاہیے، نہ کہ مستقل ٹھکانہ بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں، فکر آخرت کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ ہماری روزمرہ کے معمولات میں شیخ کے اقوال کی روشنی میں کس طرح ہم اس فکر کو اپنی واقعی فکر بنا سکتے ہیں؟ اس میں ہمیں بنیادی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری سانس کی ڈوری کبھی بھی کٹ سکتی ہے، اور آج ہیں شام کو، آج بلکہ چند لمحوں کے بعد کا بھی کوئی علم نہیں ہے، اور انسان جب اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو اس کی فکر بھی ٹھیک ہوگی، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ حضرت بہلول دانا کا مجھے ایک خوبصورت ان کی بات یاد آتی ہے کہ ایک دن کسی نے ان کو بازار میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ پھر چند دن بعد کسی نے قبرستان میں دیکھا، پوچھا حضور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، اب اللہ نہیں مان رہا، اب بندے مان رہے ہیں۔ تو وہ قبرستان ہمارا اصل میں وہ مرکز ہے، وہ محل ہے، وہاں تک ہم نے جانا ہے۔ تو اس لیے وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ آج ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو سکتے ہیں، آج ہمارے پاس مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کل کیا وقت ہوگا، کل ہمیں سجدے کی توفیق بھی نہیں ہو سکے گی۔ آپ یقین کیجئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وقت جو سجدوں کا تھا وہ گزار گئے، اب جو ہے وہ ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اب ہم پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا بھی نہیں سکتے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور نیازمندیاں پیش کرتے رہیں، اور اس زندگی کو ایسے گزاریں کہ اللہ جل مجدہ الکریم کو ہماری یہ زندگی پسند آ جائے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کی رہنمائی کا، اور جناب رفیق ضیاء صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی ہم آپ سے منقبت کا نذرانہ ابھی آپ سے سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور فکر آخرت کے حوالے سے تھی۔ حضرت شیخ کے اقوال کی روشنی میں ہم نے اس اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جو مال کی صورت آگے چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے پھر وہاں پہ خیر و برکت کا باعث ہوں گے، آسانی کا باعث ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے اعمال کو ایسا بنائیے، ایسا اس طرح سے اور اس انداز سے اپنائیے کہ وہ آخرت کے معاملے میں، آخرت کے وقت میں ہمارے لیے حقیقی معنوں میں توشہ آخرت بن سکیں۔ حضرت شیخ کا بہت خوبصورت ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری غفلت کا سبب غافل لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ تو ایسے بندوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دیں۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ منقبت پیش کرتے ہیں جناب رفیق ضیاء صاحب، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم ہے میرا
بروں غوث اعظم کروں غوث اعظم کروں غوث اعظم بلائیں جو دل سے تو آتے ہیں میران کنارے پہ نیا لگاتے ہیں میران میرے دور ہو جائیں غم غوث اعظم کروں غوث اعظم کروں غوث اعظم کوئی بھی ادھوری نہیں آس رہتی کوئی بھی ادھوری نہیں آس رہتی اگر آئے مشکل نہیں پاس رہتی کہ جب نام لیتے ہیں ہم غوث اعظم کروں غوث اعظم کروں غوث اعظم کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا ہے کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا ہے کہ سب اولیاء آپ سے پرزیاں ہے منبع جود و کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم ہے میرا جہاں میں بروں غوث اعظم کروں غوث اعظم کروں غوث اعظم